الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اور آپ ایک نکاح ایک عمل مسنون کے لیے اللہ کے گھر میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے. بہت لمبی چوڑی بات تقریر کرنا مقصود نہیں، مختصراً آج کے اس خوشی کے موقع پر متعلقین کو بھی اور بطور خاص ہمارے دلہے میاں اور دلہن ان دونوں کو ایک ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 پر پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جس عمل کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی سا عمل نہیں ہے. یہ عمل مسنون ہے اور ایسا عمل ہے جس کے ہر عضو کا تذکرہ، جس کے ہر پارٹ کا تذکرہ، جس کے ہر مرحلے کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے. نمبر 1 پر سب سے پہلی بات آوے منگنی کا تذکرہ کلام پاک میں ملتا ہے. اس کے بعد نکاح کا تذکرہ کلام پاک میں ملتا ہے. نکاح میں مہر کا تذکرہ کلام پاک میں ملتا ہے. اس نکاح کی مجلس کا تذکرہ کلام پاک میں ملتا ہے. ولیمے کا تذکرہ کلام پاک میں ملتا ہے. ہر مرحلے ہر پارٹس کا تذکرہ کلام پاک نے بیان کیا ہے. چنانچہ 20ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ قصص، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے وارنٹ جاری کیا اور اس وارنٹ کے جاری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر روانہ ہوئے. مدین کے کنارے پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر ایک کنویں کے سامنے کھڑے ہوئے. وہاں ایک منظر دیکھتے ہیں. منظر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک لمبی قطار، ایک لمبی لائن لوگ اپنے چوپائے کو کنویں سے پانی پلانے کے لیے وہاں پر جمع ہے. اسی طرح اپنے برتنوں کے اندر پانی لے کر اپنے گھروں کو لے جانے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں ایک دوسرے جانب دوسرے کنارے پر 2 بیٹیاں، 2 عورتیں وہ کھڑی انتظار کر رہی ہے کہ کب مردوں کی لائن اور مردوں کی یہ قطار ختم ہو اور ہم اپنے چوپائے کو پانی پلائے یا ہم اپنے برتنوں میں پانی بھر کر پھر اپنے گھر کو لے جاوے. وہاں پر ایک دوسرے نبی تھے جن کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام. ان کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام آخر نبی تھے اور نبی نے یہ تاڑ لیا، دیکھ لیا کہ یہ 2 عورتیں کوئی معمولی سے خاندان سے معلوم نہیں ہوتی، یہ ایک اچھے خاندان سے ہے، اچھے گھرانے سے ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پوچھا اور کہا کہ یہ سارے ہی لوگ اپنے چوپائے کو پانی پلا رہے ہیں اور اپنے برتنوں میں پانی کو بھر رہے، آپ دونوں آخر یہاں پر کھڑی کیوں ہے؟ آپ بھی اپنے چوپائے کو جا کر پانی پلائے، اپنے برتنوں میں پانی کو بھرے. چنانچہ وہ دونوں عورتوں نے جواب دیا اور یہ کہا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم عورتیں ہیں، ہم ایسی جنس سے ہیں کہ جس جنس کے مناسب یہ ہے کہ وہ ہر وقت چھپے اور ڈھپے ہونے کی حالت میں رہے، لیکن بدرجہ مجبوری ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ضعیف ہو چکے
چکے ہیں، گھر پہ کوئی خدمت کرنے والا دوسرا مرد نہیں ہے، لہذا مجبوراً ہمیں یہ کام کرنے کے لیے یہاں پر آنا پڑا۔ اب ہمارے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط کریں اور انہی کی لائن میں، انہی کے قطار کے اندر ہم کھڑی ہو جاویں اور اپنے نمبر کو لگائے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی لائن ختم ہو، ان کی قطار ختم ہو، اور اس کے بعد ہم اپنے کام کو، اپنے مقصد کو پورا کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آخر وہ بھی نبی تھے، انہوں نے دیکھا جو نبی ہوتا ہے، نبی کے دل میں خلق خدا کی محبت ہوا کرتی ہے، شفقت ہوا کرتی ہے، ان کا خیال ہوا کرتا ہے، خدمت کا جذبہ ہوا کرتا ہے، کس طرح مخلوق کی خدمت کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے سامنے چل کر یہ فرمایا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ برتنوں کو ہمارے حوالے کر دے، میں آپ کو وہ بھر کر لا کر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے گھر کو روانہ ہو جاوے۔ چنانچہ ایک لمبا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھر کر لائے اور یہ دونوں بیٹیاں اپنے گھر کو پہنچی۔ وہ نبی تھے، نبی آخر شعیب علیہ السلام یہ نابینا تھے، آنکھ سے نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، لیکن سمجھ گئے کہ روزانہ جس وقت سے آتے ہیں اس وقت سے بہت ہی جلد آج یہ گھر کو آ گئی ہے۔ چنانچہ پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، آپ دونوں اتنی جلدی گھر کیوں آ گئی؟ پورا قصہ دونوں بیٹیوں نے بیان کیا اور یہ فرمایا کہ ابا ہمارے گھر پر کوئی خدمت کرنے والا مرد نہیں ہے، اور یہ مرد جس نے ہمارا یہ کام کیا، کام انجام دیا، اور جس کے نتیجے میں ہم اتنے جلدی گھر کو پہنچ چکے ہیں، اور یہ مرد کوئی معمولی سا مرد نہیں ہے۔ خدمت کرنے کے لیے جس کو اپنے گھر پر رکھے اس کے اندر دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک پر جس کام کے لیے اس کو رکھا جاوے اس کام کے اندر بہادری، طاقت اور اس کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو یہ اس اکیلے نے یہ چوپائے کو پانی پلایا، سارے برتنوں کو بھرا، معلوم ہوا کہ یہ طاقتور انسان ہے۔ نمبر دو پر جس خادم کو ہم اپنے گھر پر رکھے اس میں دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو، امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو۔ اور اس میں امانت داری کا ثبوت یہ کہ پورا عمل انجام دیا، لیکن کیا مجال کہ اس نے اپنی نظر کو ہمارے اوپر ڈالی ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امانت دار بھی ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ بھائی ہم اپنے گھر پر خدمت کرنے کے لیے ایک آدمی کو رکھنا چاہتے ہیں، یہ دو میری بیٹیاں ہیں، ان دو بیٹیوں کے لیے میں نکاح کا ارادہ کرتا ہوں، ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں۔ نکاح کے اندر مہر جو طے کرنی ہے وہ مہر کیا، یا تو 8 سال آپ ہمارے یہاں خدمت کرے، بکریوں کو چرائے، پانی بھرنا، جو بھی خدمت ہو 8 سال کرے، اور اگر مزید 2 سال بڑھا دے یعنی 10 سال مکمل کر لے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے منظور کر لیا۔ دیکھو یہ منگنی کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا۔ منگنی کہتے ہیں دلہا دلہن دونوں کے والیان آپس میں بیٹھ کر نکاح کے امور سے متعلق جو آپسی بات طے کرتے ہیں، اس کو منگنی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نکاح کا تذکرہ، نکاح کی مجلس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں کیا، اور یہ کہا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ ہم اور آپ کی اماں جان حضرت زینب بنت جحش، ان کا نکاح اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان پر کرایا، 7ویں آسمان پر۔ اسی لیے حضرت زینب یہ فرمایا کرتی تھی کہ بھائی ارے آپ لوگوں کے نکاح کو آپ کے والیان نے زمین پر کرایا، میں تو وہ ہوں کہ میرا نکاح خود اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان پر کروایا۔ دیکھو نکاح کا تذکرہ کلام پاک میں ملتا ہے، اسی طرح مہر کا تذکرہ بھی ملتا ہے، خیر ولیمے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ عمل جو ہے کوئی معمولی رسمی عمل نہیں ہے، یہ عمل وہ عمل ہے جس کے ہر امر کو، ہر لمحے کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہم اور آپ کو اس عمل کے اندر شریک ہو کر اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے بعد اب ایک بات سارے ہی لوگوں کو ایک بات کی طرف متوجہ کروں، اور ایک بطور خاص دلہا دلہن کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ آج کی اس مجلس میں ہم نکاح کرنے جا رہے، مرد ہو یا عورت ہو، دلہا ہو دلہن ہو، ہم نکاح کرنے جا رہے۔ نکاح آخر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نکاح کے مقاصد کیا ہے؟ ہم اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ
بڑے 4 مقصد نکاح سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ نمبر 1 پر نکاح اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں میرے نبی کی سنت ہے، النکاح من سنتی۔ نمبر 2 پر نکاح اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں زندگی کے اندر پاک دامنی آوے۔ نمبر 3 پر نکاح اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اللہ رب العزت کے ذریعے سے اچھے نتائج کو مرتب کرے، جس کے بدولت کل قیامت کے دن میرے نبی کو فخر کرنے کا موقع ملے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 باتیں۔ اور نمبر 4 پر چوتھی بات ہے، ارے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوسروں سے محبت کرنے کو فرمایا، محبت کرنے کو فرمایا۔ ارے آپ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ اور جس محبت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جو 2 آدمی آپس میں اللہ رب العزت سے جو اللہ رب العزت کے واسطے سے محبت کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ وجبت محبتی للمتحابین فی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی محبت کا سب سے ٹاپ لیول کا درجہ آج کے ہمارے اس دلہے میاں اور آج کے اس دلہن کو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور تحفہ عنایت کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نکاح کرنے والا مرد، نکاح کرنے والی عورت، ان دونوں کو اس نکاح کے عمل کے بلبوتے پر اللہ رب العزت مودت دیتے ہیں۔ مودت یعنی پیار، محبت، یہ اللہ رب العزت ان دونوں کو دیتے ہیں۔ نمبر 2 پر دوسری بات وَرَحْمَةً، رحمت کا مطلب ہے کہ ان ایک دوسرے کا خیال کرنے والا اللہ رب العزت ان دونوں کو بنا۔ ایک بیمار ہو گیا دوسرا خیال کرے، دوسرا بیمار ہو گیا پہلا خیال کرے، یہ اس طرح سے خیال کرنے والا اللہ رب العزت ان دونوں کو بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2 پر دوسری بات، آج کے ہمارے اس مجلس میں ہم جو شریک ہوئے یا تو نکاح کرنے والے مرد کے متعلقین ہیں، نکاح کرنے والی عورت کے متعلقین ہیں۔ دلہے کے والیان نے اپنے اعتبار سے لوگوں کو بلایا، دلہن کے والیان نے اپنے اعتبار سے لوگوں کو بلایا کہ آؤ ہمارے اس خوشی کے موقع پر شریک ہو۔ ہم اور آپ سارے ہی لوگ آج کے ان لوگوں کی خوشی کے موقع پر ان کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے، بڑھاوے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری خوشی صرف اور صرف دنیاوی نہ ہونی چاہیے، اس خوشی کو ہمیں اور آپ کو دینی خوشی بنانی چاہیے۔ اور وہ خوشی کیا کہ یہ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس عمل میں ہم جو شریک ہونے جا رہے ہیں، یہ وہ عمل ہے کہ یہ عمل نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی، یہ نبی کے طریقے کو ہم اور آپ انجام دینے والے بن رہے ہیں۔ اس بات پر ہم اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ اب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد نکاح کا عمل شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر۔ دیکھو ہمارا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے۔ یہ کوئی نکاح سے پہلے بیان کرنا کوئی ضروری ہے نہیں، انہوں نے کہا کہ دیا، انہوں نے کہا لیا، بس نکاح ہو گیا۔ یہ ہے آسان مذہب، اس آسان مذہب پر ہم اور آپ کو مر مٹنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی ایک تسبیح اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ تسبیح کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں راضی ہوں اس پر، اللہ اسلام میرا مذہب، میں راضی ہوں اس پر، اللہ میرے رب، اور میں راضی ہوں اس پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور میرے رسول ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے کریم آقا، ہم بہت ہی زیادہ گنہگار ہے، خطا کار ہے،
سیاہ کار ہے، مجرم ہے، اے کریم آقا جو بھی ہے آخر تیرے ہی بندے ہیں، تیرے پیارے حبیب کی پیاری سی امت ہے، اے کریم آقا نبی جی کی لاج رکھتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم آقا اگلے پچھلے نئے پرانے جان کر کیے ہو، انجانے میں ہو گئے ہو، سب کے سامنے ہوئے ہو، پوشیدہ طور پر ہو گئے ہو، سارے ہی گناہ کو اے کریم آقا ہم تمام کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر آپ معاف نہیں کرے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہنے والے۔ اے کریم آقا ہمیں اے کریم آقا معاف فرما کر اپنے فضل و کرم سے اے کریم آقا ہم تمام کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے کریم آقا آج کے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دے، اس نکاح میں خوب برکت عطا فرما دے، دلہا دلہن کے ہر مقصد میں اے کریم آقا ان کو کامیابی عطا فرما دے، ان کی ہر مراد پوری فرما دے، ان کی ہر حاجت پوری فرما دے۔ اے کریم آقا ان کی ساری ضرورتوں کے لیے انتظام فرما دے۔ اے کریم آقا ہم تمام کو یہاں بیٹھنا اے کریم آقا ان کی خوشیوں میں اضافے کا باعث بنے، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ دنیاوی خوشی کے ساتھ ساتھ دینی خوشی بھی ہم اور آپ ہم تمام حاصل کرنے والے بنے، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ اے کریم آقا ہم تمام کی روزیوں میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے کریم آقا ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دے، دین کی خدمت کے لیے عطا فرما دے، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے عطا فرما دے۔ اے کریم آقا جس کی جو بھی پریشانی ہے تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے، ہر تمام کو ہر سال کا حج عطا فرما دے، بار بار کا عمرہ عطا فرما دے، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے، اس بستی کو خوب آباد فرما دے، خوب ترقی عطا فرما دے۔ اے کریم آقا خوب دین کا کام پھلے پھولے، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ اے کریم آقا بستی میں رہنے والے ایک ایک فرد کو دین دنیا ہر اعتبار سے دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرما دے۔ اے کریم آقا ہماری دعا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ اے کریم آقا جب بھی موت ہو کلمہ طیبہ والی موت ہو، نکرین کے سوالات آسان ہو، بے حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ ہم تمام کو حاصل ہو، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ نبی جی کے ہاتھ جام کوثر نصیب ہو۔ اے کریم آقا پل صراط سے بجلی سے تیز رفتار گزرنے والے بنے، تیری مجلس پہ صف اول میں بیٹھنے والے ہم تمام بنے، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔